الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الکہف ہے، سورہ نمبر 18 ہے، اور بھی اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 23، آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 23، آیت نمبر 22، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24، یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، ایک مخصوص صورت ہے یہ، اور مسلمانوں کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے اس صورت سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو ہر جمعہ کے دن پڑھنے کا خصوصی حکم دیا ہے، اور بڑی فضیلتیں اس کی بیان فرمائی ہیں، اور کچھ مخصوص باتیں بھی ہیں اس صورت کے اندر، اور بڑی گہرائی سے اس صورت کا مطالعہ کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ مطالعے کے بعد مجھ کو یہی سمجھ میں آیا کہ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام اور جو نصیحتیں کی ہیں، اگر اس پر ایک بندہ عمل کر لے تو یقینی طور پر ہدایت کا رستہ وہ اختیار کر لے گا۔ ابھی جو آج درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یقینی طور پر جو ابھی ہمارا ماحول ہے اس میں یہ دونوں آیات، یہ تینوں آیات، یہ بڑی نصیحت کی باتیں ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، ان قریب کچھ لوگ کہیں گے کہ جو اصحاب کہف تھے ان کی تعداد 3 تھی اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ ان کی تعداد 5 تھی اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں رجما بالغیب، یہ بے تکی ہانکتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے، یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں یہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 لوگ تھے اور ان کا کتا 8واں تھا۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس کی اصل جو جانکاری ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، صرف کچھ لوگ اس کو جانتے ہیں۔ غور فرمائیے گا آیت کریمہ کے اس ٹکڑے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کی جو اصل تعداد ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے مخصوص ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے، وہ علم میں مضبوطی دی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو معلوم ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی تعداد 7 ہے۔ اور دلیل کیا دیا انہوں نے؟ دلیل بالکل پرفیکٹ، انہوں نے دلیل یہ دیا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور ان کی تعداد ان کا کتا ملا کر کے 4 تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 5 تھے اور ان کا کتا ملا کر کے 6 تھا، اور لیکن اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ یہ بے تکی باتیں ہیں، یہ بے تکی باتیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مزید فرمایا کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا، اور پھر اللہ نے کیا کہا کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ علم ہے، اور کچھ لوگوں کو، اور کچھ لوگوں میں سے میں بھی ہوں۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا، اپنے نبی کو کہا کہ اس کے بحث میں آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ آگے کی آیت کریمہ کا ٹکڑا دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کو بحث و مباحثہ میں نہیں پڑھنا ہے، اس معاملے میں آپ کو سرسری بات کر کے ہٹ جانا ہے۔ ابھی کوئی بحث کرنا ہے کہ نہیں 8 تھا، نہیں کوئی 6 تھا بولے، تو اس بحث میں آپ کو نہیں پڑھنا ہے، آپ کو اس معاملے میں ایک دم سرسری بات کرنی ہے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، ورڈ کو یاد کر لیجئے، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، اس معاملے میں آپ کو صرف سرسری بات کرنی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ نوٹ کر لیجئے، ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کو سن لیجئے، بعد میں دوسرے عالم سے پوچھ لیجئے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، اس معاملے میں آپ کو صرف سرسری بات کرنی ہے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور کسی سے اس کے بارے میں آپ کو پوچھ پاچھ بھی نہیں کرنی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا۔ کیوں منع کیا؟ منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس پر عمل کی بنیاد نہیں ہے، کوئی عمل اس سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک جانکاری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس پر عمل کی بنیاد نہیں رکھی جاتی۔
اور یہ جو بیکار کی بحثیں ہیں جس میں لوگ اکثر الجھتے رہتے ہیں، اس کی ایک مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس پیڑ کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ پیڑ کون سا ہے؟ اب اس سے کس کو کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح سے اس کی مثال ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد کون سی نماز ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس پر صفحے کے صفحے برباد کر دیے، حالانکہ حدیث سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اب اس پر بحث کرنے کی کیا ضرورت؟ اسی طرح سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوا حلال ہے کہ حرام ہے۔ کوا کے حرام ہونے پر تو دلیل موجود ہے، لیکن بالفرض اگر کوا حلال ہو جائے، اگر کوا حلال ہو جائے تو کیا کوئی آدمی اس کو کھانا چاہے گا؟ نہیں کھائے گا کوئی، کیونکہ اس کو دیکھ کر کے ہی کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ بحث و مباحثہ جو بیکار کے ہوتے ہیں، جو ہمارے سماج و معاشرے کے اندر اکثر اٹھائے جاتے ہیں، یہ بحث و مباحثہ اگر اللہ کے صفات کے بارے میں ہو تو اس سے تو اور زیادہ خطرہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے تو انسان کے عقیدے برباد ہو جاتے ہیں، فرقہ بندی اور گروپ بندی ہو جاتی ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک سوال اٹھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اب اس پر دو فرقے بن گئے، دونوں ایک دوسرے سے لڑنے مرنے لگے۔ اسی طرح سے اس کی ایک اور مثال ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے بعض لوگوں نے یہ بات اٹھائی، یہ سوال اٹھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جادو کا بھی علم ہے؟ اور اس سے بھی بہت سارے فرقے بن گئے۔ اور اس سے بھی واضح ترین مثال، غور کیجئے گا، اس سے بھی واضح ترین مثال ایک مثال ہے جو زمانہ ماضی میں اٹھایا گیا تھا اس قرآن کریم کے تعلق سے۔ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ساتھ قائم ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کا کلام ہمیشہ قائم ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ قرآن کریم غیر مخلوق ہے، جو کہ سلف صالحین کا موقف ہے کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کو مخلوق نہیں کہا جا سکتا، تو ان کو کافر کہا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا۔ امام احمد بن حنبل کو تو اس سلسلے میں قید میں ڈال دیا گیا، اور ان کے ساتھ ہر طرح کی ظلم و زیادتی کی گئی۔ مامون الرشید کے زمانے میں خلیفہ بنو عباس کا جو مامون الرشید تھا، خلفائے بنو عباس میں سے، اس کے زمانے میں آگے بڑھ کر کے جب خلیفہ واثق باللہ جو بنو عباسی خلفاء میں سے خلیفہ ہے، اس کے زمانے میں ایک صحابہ ہے، بارش بزرگ تھے، سلف صالحین کے منہج سے تعلق رکھنے والے تھے، اور اسی کے دربار میں یہ چمگوئیاں ہوتی تھی اور یہ شگوفے کھلتے تھے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ بزرگ آئے اور کہا کہ قرآن کریم کے بارے میں تم لوگ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو تمہارے اس دربار کے سب سے بڑے عالم ابن ابی داؤد سے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے اجازت دے دی، مناظرے کے لیے دربار سج گیا۔ بارش بزرگ ایک طرف کھڑے ہو گئے، ابن ابی داؤد جو اس وقت کا عالم تھا وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس بارش بزرگ نے کہا کہ میں تمہارے سامنے صرف دو بات کروں گا، اس کا تم کو جواب دینا ہے، بس تیسری کوئی بات نہیں کروں گا۔ تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، اور اسی کی طرف تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو، اور اسی کو تم لوگ بنیاد بنا کر کے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی بھی کرتے ہو، تو میری پہلی بات یہ ہے کہ یا تو قرآن کریم مخلوق ہے، اس کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا اور خلفائے راشدین کو بھی تھا، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ نہ تم رسول سے ثابت کر سکتے ہو، نہ خلفائے راشدین سے ثابت کر سکتے ہو کہ قرآن کریم مخلوق ہے، تو یا تو ان کو معلوم تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے خاموشی اختیار کی، تو تم کو بھی خاموشی اختیار کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر ان کو علم نہیں تھا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا اور نہ ہی صحابہ کرام کو علم تھا، تو اے خبیث ابن خبیث، تم ایسی بات کر رہے ہو جس کا علم اللہ اس کے رسول کو بھی نہیں تھا، تو پھر تم یہ کیسا دین پیش کر رہے ہو؟ خلیفہ واثق باللہ فوراً کھڑا ہو گیا، کہا کہ جس چیز کا علم نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نہ خلفائے راشدین کو ہو، اس علم کو ہم کیوں لیں؟ اور اسی وقت سے معاملہ بالکل فنش ہو گیا، یہ بات وہیں سے ختم ہو گئی، ماحول بالکل بدل گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ریلیز کر دیا گیا، مومنوں اور مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے تھے وہ ختم ہو گیا۔ یہاں پر سوال صرف اتنا سا ہے اس واقعے کی روشنی میں کہ سپوز دیٹ اگر اس قرآن کریم کو اللہ کی مخلوق مان لیا جائے تو قرآن کریم کے جو احکام ہے عمل کرنے کے لیے کیا اس میں فرق پڑ سکتا ہے؟ نہیں فرق پڑے گا، بالکل فرق نہیں پڑے گا۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ اس کے بارے میں آپ کسی سے نہ پوچھیے، کیونکہ اس سے بحث کرنے سے علم کا تو دروازہ نہیں کھلے گا، لیکن بہت ساری شیطانی راہیں ضرور کھل جائیں گی۔ حسد، بغض، غیبت، چغلی، ایک دوسرے سے لگائی بجھائی اور ہٹ درمی، ضد، عناد، یہ سب چیز کی ضرور راہیں کھلیں گی، لیکن عمل کی راہیں نہیں کھلیں گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بحث میں مت پڑیے، اگر بات آئے تو سرسری بات کر کے ختم کر دیجئے، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور اس کے بارے میں کسی سے بھی مت پوچھیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کے بارے میں کرنے کا تم کو ارادہ ہو تو آپ اتنا کہیے کہ آپ یہ مت کہیے کہ میں یہ کام کل کروں گا، بلکہ کہیے کہ الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا تو میں کل ضرور کروں گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا واذکر ربک اذا نسیت، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھول جاؤ تو جب یاد آئے اسی وقت کہہ لو۔ اور پھر فرمایا قل، اور یہ بھی کہو عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا، امید ہے کہ ہمارا رب اس معاملے میں میری بہترین رہنمائی فرمائے گا۔ دراصل اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب کفار قریش یہودیوں کے کہنے پر، یہودی علماء کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 سوال جب پیش کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل بتلاتا ہوں، انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اس درمیان میں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی تو پوچھ لیں گے، یا کل تک اگر وہ آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی حکم نازل کر دے گا، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ روئے زمین کا کوئی بھی شخص عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے، میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اب اگر کوئی نیک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں ارادہ ہے تو وہ کہہ دے انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ میں یہ کام کر ڈالوں گا، یہ ایمان والوں کے بالکل خلاف بات ہے یہ۔ اور ایسے ہی ہمارے سماج و معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سارے سماج و معاشرے کے جو افراد ہیں دوسرے سماج و معاشروں میں یا کہیں پر بھی انشاءاللہ کو ایک ڈھال بناتے ہیں، کوئی کام نہیں کرنا تو انشاءاللہ کر دیں گے، حالانکہ کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں، لوگ انشاءاللہ ٹالا کہتے ہیں کہ ٹال دیا، حالانکہ یہ سب قرآن کریم کا مذاق ہے، اللہ کے حکم کا مذاق ہے۔ ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا۔ ایمان والا جب انشاءاللہ کہتا ہے تو اس کا پورا توکل، اس کا پورا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے ہوتا ہے کہ میرا رب میرے اس کام میں ضرور مجھ کو کامیاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ آپ کو اگر کوئی کام کرنا ہو تو یہ نہ کہیے کہ میں کل کروں گا، بلکہ یہ کہیے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کل کروں گا۔ محترم سامعین کرام، یہ آیات ہیں جو خالص ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، ہمارے سماج و معاشرے کے لیے امن و سکون کا ضامن ہے۔ ان آیتوں کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور عملی زندگی میں اسی کو شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔